بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہت سے ماہر العقل واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، بچپن میں اور نبوت کے بعد بھی رونما ہوئے۔ ایسے تمام حیران کن واقعات جو کسی نبی کو نبوت ملنے سے پہلے درپیش آئیں، ارحاسات کہلاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے۔ ان کا سینہ فرشتوں نے چاک کر کے ان کا دل دھویا تھا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کی تطہیر اسلامی تاریخ اور علم الحیات میں ایک قابل ذکر واقعہ ہے، جو پیغمبر کی نبوت کے لیے خدائی تیاری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے 4 یا 5 سال کی عمر میں محض ایک چھوٹے سے لڑکے تھے۔ صحیح روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر کھیل رہے تھے کہ جبرائیل اور میکائیل کے بارے میں 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے۔ فرشتوں نے آہستگی سے آپ کو ایک طرف لے جایا گیا اور آپ کی رضامندی سے آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ایک سیاہ دھبا ہٹا دیا۔ یہ سیاہ دھبا ان نجاستوں اور شکوک و شبہات کی علامت ہے جو انسانی دل کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو دھویا، جو آپ کے دل کو کسی قسم کی نجاست سے پاک کرنے اور صاف کرنے کی علامت ہے۔ آخر کار فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایمان، حکمت اور علم سے بھر دیا اور انہیں اللہ کے آخری رسول کے طور پر اپنے مستقبل کے کردار کے لیے تیار کیا۔ یہ قابل ذکر واقعہ اسلامی الحیات میں گہری اہمیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی پاکیزگی اور ان کی عصمت اور گناہ اور غلطی سے ان کی حفاظت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ اس الہی نگہداشت اور رہنمائی کو بھی ظاہر کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پوری زندگی میں حاصل ہوئی، یہاں تک کہ چھوٹی عمر سے ہی۔ یہ واقعہ بخاری، مسلم اور ترمذی کی احادیث کے مجموعوں سمیت مختلف اسلامی مآخذ میں بیان کیا گیا ہے اور اسلامی اسکالرز اور ماہرین الحیات نے اسے بڑے پیمانے پر قبول کیا ہے۔ یہ واقعہ روحانی تزکیہ کی اہمیت اور دل کو دنیاوی رغبتوں اور نجاستوں سے پاک کرنے کی ضرورت کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی تطہیر کو انسانیت کے لیے رحمت کے طور پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی علامت کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو اب پاکیزہ اور ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، پوری نسل انسانی کے لیے رہنمائی اور الہام کا ذریعہ بن گیا۔ یہ واقعہ انسانیت کے لیے ایک نمونہ کے طور پر پیغمبر کی حیثیت پر زور دیتا ہے اور ان کے دل کو روحانی پاکیزگی اور رہنمائی کی علامت کے طور پر۔ اسلامی روحانیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تطہیر کو اکثر روحانی متلاشیوں کے لیے ایک مقصد کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مسلمان نماز، روزہ، صدقہ اور دیگر روحانی طریقوں کے ذریعے اپنے دل کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے کی تقلید کرنے اور اسی طرح کے روحانی اور پاکیزگی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تقریب کی یاد مختلف اسلامی روایات اور رسومات میں بھی جھلکتی ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن کے دوران مسلمان اکثر تزکیہ اور رہنمائی کے لیے مخصوص دعائیں پڑھتے ہیں۔ کچھ اسلامی روایات میں پیغمبر کے دل کی تطہیر کو مخصوص عبادات اور طریقوں سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جیسے کہ بعض آیات اور دعاؤں کی تلاوت۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کی تطہیر اسلامی تاریخ اور
علم الحیات میں ایک قابل ذکر واقعہ ہے جو آپ کی نبوت کے لیے نبی کی الہی تیاری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ روحانی تزکیہ کی اہمیت اور پیغمبر کی غیر معمولی فطرت اور انسانیت کے لیے نمونہ کے طور پر ان کے کردار کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو روحانی پاکیزگی اور رہنمائی کے لیے جد و جہد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کی تقلید اور اسی طرح کی روحانی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہزاروں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔